حسین عباس ہے اور میں لکھنؤ انڈیا سے تشریف لایا ہوں اور میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں جو ٹی سی ایس میں کام کرتا ہوں۔ یہ میری پہلی ہی زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور اس کے لیے مجھے جس چیز نے موٹیویٹ کرا وہ تھا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالے ہیں اپنے والدین کے تھرو یا مجلسوں کے تھرو یا محفلوں کے تھرو یا باقی کسی بھی لوگوں یا شیعہ علماء کے تھرو، میں نے یہی سنا ہے کہ یہ زیارت کتنی مقدس زیارت ہے، اور اس زیارت پہ آنے کے بعد انسان کا جو روح کی کتنی پاک اور پیور ہو جاتی ہے جب وہ یہاں سے لوٹ کے جاتا ہے۔ بھلے ہی انسان اتنا زیادہ یہاں آنے سے پہلے علم اور اپنی اندر کی روح کو پیور نہیں پاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی آنکھوں سے زیارت کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کی اور ان کی زری کے قریب جاتا ہے تو اس کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک کتنی بڑی عظیم جگہ پر پہنچ گیا ہے، اور وہ اس کے اندر خود محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ اپنے اندر تبدیل لانے کی بہت ضرورت ہے، اور میں جب یہاں سے واپس جاؤں گا تو میں یہ کوشش کروں گا کہ اگر میرے اندر ابھی بھی کوئی کمی ہے تو میں اس کو صحیح کروں اور ایمان سے اور دوسروں کی مدد کروں اور ہمیشہ امام حسین کے دیے ہوئے پیغام پر ہی عمل کروں۔ ٹارگٹ جو سب سے ضروری ٹارگٹ ہے کہ وہ یہاں سے جب لوٹے تو اس کے اندر پوری طریقے سے ایک چینج آ چکا ہو۔ چینج ایسا نہیں کہ وہ یہاں سے لوٹے تو لوگ اس کو زائر کہیں، زائر وہ ایسا بن چکا ہو کہ اس کی کسی بھی وقت کی نماز قضا نہ ہو۔ وہ جب لوٹ کے جائے تو لوگوں کی مدد کر سکے اور لوگوں کو یہاں کے بارے میں بتا سکے، تاکہ وہ لوگ جو لوگ یہاں کی زیارت ابھی تک نہیں کر پائے ہیں وہ لوگ اور انسپائر ہوں اور جلد سے جلد یہاں آئیں اور امام کی زیارت کریں۔ اس کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ جب یہاں سے لوٹ کے جائے جو لوگوں سے ملے تو ان لوگوں سے وہ اتنے اچھے سے اور اتنے ادب کے ساتھ وہ سامنا کرے کہ لوگ اس سے دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ زیارت کر کے آیا ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور اس کو نہ ہی بس اپنے مذہب بلکہ باقی مذہب کے اندر بھی جا کر کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ امام حسین کا پیغام پہنچائے، کیونکہ امام حسین نے کسی صرف مذہب کے لیے ہی جنگ نہیں کری، انہوں نے ایک ہیومینٹی کے لیے یہ جنگ کری، انہوں نے یہ انسانیت کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو یہ انسانیت کسی ایک مذہب تک سیمت نہیں رہ جاتی ہے، یہ انسانیت ہر وہ ریلیجن اور ہر وہ کنٹری اور ہر جگہ تک ہے جہاں پہ بھی انسان ہے، تو وہ ہر انسان تک پہنچنا چاہیے وہ پیغام۔ تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں کے بارے میں بتا سکیں، اور اگر ہماری پاس وہ طاقت ہو تو ہم کوشش کریں کہ ان کو بھی مدد کریں کہ وہ بھی یہ زیارت کر سکیں۔ ہم لوگ بچپن سے ہی اپنے والدین کے تھرو یہ سنتے آئے ہیں، وہ لوگوں نے کئی بار یہاں امام حسین کی زیارت کری ہے، تو کئی بار ان لوگوں نے یہ واقعہ ہم لوگوں کو سنایا ہے کہ جب وہ لوگ یہاں پہنچے، جب پہلی بار وہ لوگ 1990 میں یہاں پہنچے تو ان لوگوں نے بتایا اس وقت یہاں پر صدام حسین کی حکومت تھی اور اس طرح زائرین کا آنا یہاں پر ممکن نہیں تھا، بہت کم بھیڑ اور بہت کم لوگ ہی زیارت کے لیے پہنچ پاتے تھے۔ لیکن اس سال بھی ہمارے والدین اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے یہ ہمت کری اور یہ زیارت کرنے یہاں پہنچے، اور اس کے بعد یہاں زیارت کرنے کے بعد جو انہوں نے یہاں پہ واقعات سنے یا اور جو لوگوں کے تھرو یہاں ہو رہے ظلم کے بارے میں سنا، وہ آ کر ہم لوگوں کو آج تک وہ بتاتے ہوئے آئے ہیں۔ تو ہم لوگوں کے دماغ میں یہ کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم لوگ ایک بار اپنے امام کی زیارت خود سے اپنی آنکھوں سے کر سکیں، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ یوٹیوب کے تھرو، ٹی وی کے تھرو، مجلسوں کے تھرو امام حسین کی بارے میں سنتے آئے ہیں، لیکن جب آپ اپنی آنکھوں سے اس روضے کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ سب یقین ہوتا ہوا دکھے گا کہ کیسے آپ کے امام یہاں شہید ہوئے ہوں گے۔ آپ وہ جگہوں کو جب یہاں پہ جن کے بارے میں آپ نے اپنے والدین اور علماء سے سنا تھا، جب ان جگہوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو مصائب اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا، تو اس کو محسوس اگر آپ دل سے اور قریب سے کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگا کہ یہاں کی زیارت کے بغیر وہ محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ کا اور اپنے امام کا کہ انہوں نے مجھے اتنی جلد اپنی زیارت کے لیے بلایا اور میں یہ زیارت کر سکا۔ پہلے تو اس کو اپنے سارے عمل درست کرنے چاہیے، جیسے کہ اس کی نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے،
اس کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی کا دل نہ دکھا رہا ہو، وہ کسی کا مال و زر نہیں چھین رہا ہو، وہ کوشش کر رہا ہو کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہو، اور اس کے بعد جب اس نے نیت کر لی ہو کہ وہ اب زیارت کے لیے نکل رہا ہے، تو جیسے کہ ہم لوگوں نے حدیثوں میں پایا ہے، امام کا قول ہے کہ جب زیارت کے لیے آپ نکلیے تو اس حالت میں نکلیے کہ آپ جیسے امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جس طرح وہ یہاں پہ بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، اس طرح آپ اپنے گھر سے نکلیے، بھوکی حالت میں نکلیے، اور یہاں پہ آنے تک یا یہاں جب تک رہیے کوئی اچھا کھانا یا اچھا لباس نہ پہنیے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریے کہ آپ امام کے روضے میں جا کے عبادت کریے، جتنے اعمال وہاں پہ دیے گئے ہیں وہ اعمال انجام دیجئے، اور کوشش کریے کہ آپ اس زیارت کو ایسے زیارت کریے کہ یہ آپ کی آخری زیارت ہو، اور کوشش یہ رہے آپ کی کہ آپ جب یہاں سے لوٹے تو ایک آپ پوری طریقے سے تبدیل ہو چکے ہو، اور آپ کے اندر وہ چیز آ چکی ہو جس کے لیے امام حسین نے فرمایا تھا اور جس کے لیے ان کی شہادت ہوئی۔ آج صبح ہی جب میں کربلا کے آس پاس کے کچھ ایریاز کے بارے میں اور انٹرنیٹ پہ پڑھ رہا تھا تو اس میں بہت سے ایسے کمنٹس تھے جس میں میں نے پڑھا جن کا پہلا ورڈ یہ تھا کہ کربلا از ہیون آن ارتھ، یہ ایک جنت ہے ہماری دنیا میں۔ تو اس کا ہم لوگ اس طرح سے محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہم لوگ یہاں پہنچتے ہیں تو یہ ایک ہم لوگ جیسے انڈیا سے تشریف لا رہے ہیں، یہ ایک عراق ہے، یہ ایک عربی کنٹری ہے، یہاں کی لینگویج جو ہے وہ عربک ہے۔ ہم لوگ عربک سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے، لیکن یہ سچ ہے کہ جس وقت ہم لوگوں نے یہاں قدم رکھا ہے اور آج ہم لوگوں کی زیارت کا یہ آخری دن ہے، ایک پل بھی ہم لوگ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم لوگ اپنے وطن یا اپنے شہر سے بہت دور آ گئے ہیں۔ جس وقت ہم نے یہاں پہ قدم رکھا ہے ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ ہم اور قریب آ گئے ہیں اپنے گھر سے، اور ہمیں ایک پل بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہم کسی غیر سے بات کر رہے ہیں، چاہے وہ اشاروں سے ہمیں سمجھا رہے ہوں یا اپنی عربی بھاشا میں ہی سمجھا رہے ہوں، لیکن جب بھی وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اتنے اچھے سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ عربی نہ جانتے ہوئے بھی ان کی ہاسپٹیلٹی کو اتنی اچھی طریقے سے لے پا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ جب سے بھی آئے ہیں کسی بھی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، بلکہ اتنے ظلم اور اتنے یہاں پہ مصیبتیں پڑ چکی ہیں۔ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد اتنی ساری یہاں پہ حکومتیں آئیں جنہوں نے یہاں پہ روضے کو خراب یا وہاں پہ ان کی تعمیر کرنے کی کوشش کری، لیکن وہ آج بھی یہاں پہ لوگوں نے جس طاقت سے اور جس ہمت کے ساتھ یہاں پہ امام حسین کا روضے کو اتنا زیادہ اور اتنا اچھا اور اتنا عظیم ابھی بنا کر رکھا ہے کہ زائرین یہاں پہ اتنا سیف محسوس کرتے ہیں اور اپنے وطن اپنے گھر کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جائیں گے اتنا اپنے وطن کی جگہ طرح اور اپنے گھر کی طرح اگر ہم لوگ فیل کر پائیں گے تو بس وہ کربلا ہے۔ جب انسان کہیں کسی اور وطن سے یہاں کی زیارت کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اور زیارتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس کو ہر دن ایک وقت بھی آرام نہیں کرنا چاہیے، وہ دن بھر زیارت اور اعمال میں ہی گزارتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں اس کی طبیعت کبھی کبھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی اس کی طبیعت میں ذرا سی بھی خرابی آئے تو اس کو بس ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت پیش کری، اور وہ کوئی ایسی شہادت نہیں ہے، وہ ایسی شہادت ہے کہ وہ کربلا میں جب سے شروع ہوئی، صبح عاشورہ سے وہ شروع ہوئی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اتنی اذیتیں اپنے اوپر اٹھائیں اور انہوں نے اتنی مصائب اپنے اوپر گزرتے ہوئے دیکھا، لیکن ایک وقت بھی ایسا نہیں آیا کہ جس وقت انہوں نے سوچا ہو کہ میرا فیصلہ میں بدل لوں۔ انہوں نے جو فیصلہ کرا تھا کہ اپنے نانا کے مذہب کو بچانا ہے وہ اس پر ہمیشہ رہے، اور اپنی شہادت تک وہ اسی پیغام کو پہنچاتے رہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ اپنے آنکھوں میں رکھنا چاہیے کہ وہ مصائب کے آگے ہم لوگوں کے مصائب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ تھوڑی طبیعت بھی خراب ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم امام حسین کے روضے میں جا کے بیٹھیں، انشاءاللہ وہاں جا کر ہمیں بہت جلد شفا ملتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی چیز سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، کیونکہ اگر انسان کے پاس پیسہ ہے اتنا اور وہ اتنا ہمت اس کے اندر ہے یا وہ اتنا طاقت رکھتا ہے کہ وہ بنا کسی سہارے سے زیارت امام حسین کر سکتا ہے، تو اس کو اپنا
ایمان درست کر کے ترنت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکل جانا چاہیے، کیونکہ یہ زیارت وہ زیارت ہے کہ جس کے بعد انسان کبھی خراب راستوں کی طرف جانے سے پہلے بہت سوچے گا اور کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ جب وہ روضہ امام حسین کو دیکھتا ہے تو وہ منظر اس کی آنکھوں میں بس چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ زیارت ہمیشہ اس کو چاہیے کہ وہ اگر نہیں کر پایا ہے ابھی تک تو وہ جلد سے جلد یہاں آئے، اور جن لوگوں کو اور اپنے ساتھ لا سکے ان کو بھی یہاں لے کر آئے اور ان کی بھی زیارت کرائے۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، جس دن میں پہلے دن یہاں پہ پہنچا تھا تو مجھ سے ایک شخص نے یہی کہا تھا کہ جس دن آپ کا آخری دن ہوگا آپ کو لگے گا کہ ابھی ابھی ہم بس آئے تھے اور ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو آج مجھے ویسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو جیسے ہی کل ہم لوگ آئے ہوں یہاں پر اور ابھی پوری ہم لوگ اچھے سے زیارت ہی نہیں کر پائے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ یہاں پہ روضے میں بیٹھ سکیں، امام کی زری پہ گریہ کر سکیں، یہاں عبادت کر سکیں، جتنی بھی عبادت کریں یہاں پہ وہ کم ہے ہم لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس بار بھلے ہی اب جانے کا وقت آ گیا ہو، لیکن میں امام سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جتنا جلد ہو سکے مجھے اپنی زیارت کے لیے پھر سے بلائیں، تاکہ میں اور سکون سے اور بہت اچھے سے امام کی زیارت کر سکوں، اور جن لوگوں کو میں لا سکوں اپنے ساتھ ان کی مدد کر سکوں اور انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آ پاؤں۔ ایسے تو ہم کسی بھی کردار کو کربلا کے اگر لیں گے تو ہمیں ان کے اندر سے ایسی ہدایت اور ایسے مصائب ملیں گے کہ جنہیں اگر ہم لے لیں تو ہماری زندگی صحیح راستے پہ آ جائے۔ لیکن اگر ہم ایک شخصیت کا نام لیں تو وہ ہے امام حسین علیہ السلام، جو وہ ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے کربلا میں کہا جاتا ہے کہ 7 محرم سے پانی کا قطرہ نہیں تھا خیموں میں، لیکن اگر ہم تصور کریں کہ اگر 7 محرم سے پانی کا قطرہ ختم ہو گیا تھا کربلا میں تو امام حسین اس سے کئی دن پہلے سے پیاسے رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کوشش کرا ہوگا کہ ان کے لشکر کے سبھی لوگ پیاسے نہ رہیں، پہلے وہ لوگ پانی سے سیراب رہیں۔ تو مصیبت امام حسین پہ کئی دن پہلے سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب عاشور کا دن آیا ہے تو اس دن بھی لوگوں نے اپنی شہادتیں امام حسین کے پاس پیش کری ہے، لیکن امام حسین صبح کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک شہادتوں کو دیکھتے رہے اور لوگوں کی میت اٹھا کے خیموں تک لاتے رہے۔ کبھی انہوں نے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی ہے تو کبھی جناب قاسم کی لاش اٹھائی ہے، کبھی اپنے بھائی حضرت عباس کی لاش اٹھائی ہے۔ تو اتنے مصائب اگر ایک دن میں کوئی انسان دیکھ رہا ہے تو وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہو سکتی، وہ ظاہر امام حسین کی ہی شخصیت ہے، اور ان کے جیسا بس ایک ہی انسان اس دنیا میں ہو سکتا ہے، اور ان کی جیسی شہادت کوئی بھی دنیا میں نہیں دے سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مصائب کربلا کا کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے، لیکن جس مصائب پہ مجھے سب سے زیادہ غم لگتا ہے وہ یہ مصائب ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہو چکی اور شب عاشور کا ٹائم آیا تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں بچا جو بیویوں کی مدد کر سکے۔ خیموں میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے، جناب سکینہ موجود تھیں۔ اس وقت کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جن کو دیکھ کر یہ بچے یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے پاس ابھی بھی کوئی مددگار ہے، ہمیں ابھی بھی کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ جس وقت خیمے لٹنے لگے اور خیموں میں آگ لگا دی گئی، اس وقت بچوں کے پاس کوئی بھی ایک ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ جو انہیں بتا سکے کہ نہیں تم لوگ ڈرو نہیں، ہم تمہارے پاس ہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ ہر طرف سے بس لشکر آ رہا تھا اور ان کے سامانوں کو لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت جس طرح بچے ادھر سے ادھر جنگلوں میں بھاگ رہے تھے، جناب سکینہ اپنے بابا کے لاشے کو ڈھونڈتے ہوئے جنگل کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ وہ مصائب کسی بھی مصائب سے کم نہیں ہے، وہ مصائب بہت بڑا مصائب ہے، اور یہی مصائب ہے جو آگے جناب زینب اور سبھی بیویوں کے اوپر پڑا جب وہ شام پہنچی اور ان کی ردائیں ان کے سروں سے ہٹ گئیں۔ تو یہ مصائب مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا مصائب تھا، جو دیکھنا ان کے اوپر، جسے دیکھ کر انہیں ان کے اوپر کیا گزری ہوگی، یہ بہت مشکل وقت رہا ہوگا جسے ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ بہت بڑا مصائب رہا ہوگا۔ اگر انسان واقع کربلا کو صحیح طریقے سے سمجھ جاتا ہے تو یہ بہت ہی کافی ہے اس کے سارے عمل کو درست کرنے کے لیے، کیونکہ کربلا سے ہمیں نماز کا بھی
علم مل رہا ہے، ہمیں یہاں پہ انسانیت کا بھی علم مل رہا ہے، ہمیں یہاں لوگوں کی کیسے مدد کرنا ہے اس کا بھی علم مل رہا ہے، ہمیں یہاں لوگوں کو کیسے معاف کرنا ہے اس کا بھی علم مل رہا ہے۔ اگر ہم لوگ پورے کربلا کے واقعے کو اپنے اندر اتار لیں تو ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ وہ واقعہ کربلا سے ہدایت لینے کے بعد کوشش کریں کہ وہ اپنے عمل کو درست کریں، اس کے بعد وہ چاہیں کوشش کریں کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ نے ابھی اتنی قوت دے رکھی ہے کہ وہ اپنے علاوہ بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ بھلے ہی وہ پیسوں کے تھرو نہیں کر پا رہے ہوں دوسروں کی مدد، لیکن ان کے اندر یہ ابھی بھی طاقت ہے کہ وہ کم سے کم کسی کو سہارا دے سکتے ہیں۔ وہ اگر زیارت کرنے آئے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بہت ضعیف ان کے ساتھ ہے، تو وہ کوشش کریں کہ اس ضعیف کو ہر جگہ کوشش کریں کہ وہ زیارت کر لے، اپنی زیارت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی زیارت کی بھی کوشش کرے۔ ان کے پاس ابھی یہ موقع ہے کہ وہ لوگوں کو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس جا کر یہ بتا سکیں کہ امام حسین کی کیا شہادت کا وجہ تھی اور وہ کیسے انسانیت کے پیغام کو اور لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو انہیں یہی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اور لوگوں کی مدد کریں اور امام حسین کے پیغام کو آگے بڑھاتے رہیں۔ میں بس یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کریں اور دوسرے لوگوں کو کوشش کریں جب وہ وطن اپنے جائیں واپس، تو جن لوگوں نے ابھی تک زیارت نہیں کری ہے ان کو یہاں کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتنی عظیم جگہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر کم سے کم ایک بار اپنی زندگی میں ضرور آئیں اور یہاں آ کر زیارت کریں اور امام حسین علیہ السلام میں اپنی تشریف لا سکیں، یہاں ان کے روضے میں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کر عبادت کر سکیں، اور جب یہاں سے لوٹ کے جائیں تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو مظلوم ہیں اور جن کے پاس کمی ہے کسی پیسے کی یا کسی بھی طرح کی ان کے اندر ضرورتیں ہیں تو ان کو ہم پورا کر سکیں۔ اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں کے پاس جائیں یا کچھ ایک ایسا ذریعہ ہم لوگ پہچانیں جس کے ذریعے کے تھرو ان کی مدد ہو سکے اور سبھی مومن لوگوں کے لیے دعا کر سکیں۔